شریعت کسی کی اپنی علم کے تابع نہیں ہے، نہ کسی کی فہم کے تابع ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ سوال جو ساتھی کر رہے ہیں کس کتاب کو پڑھ کر یہ فرما رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھ ماری ہے کتاب کہ جناب یہ اوجڑی مکروہ ہے، بعضوں نے لکھ مارا ہے اس کے حرام ہے، حالانکہ لا علمی ہیں، بیچارے سادے لوگ ہیں، بھولے بالے لوگ ہیں۔ جس چیز کو اللہ کا رسول حلال قرار دے دے اس کو حرام کہنا یا مکروہ کہنا یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میرا عزیز اجڑی کھانا جائز ہے، حلال ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی تردد ہو، آپ کسی دارالفتاء مستند چلے جائیں، دنیا کے دارالفتاء، پوری دنیا کے، آپ کو چیلنج کے ساتھ دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا کے دارالفتاء چلے جائیں، کسی ایک دارالفتاء میں بھی آپ کو نہیں کہا جائے گا کہ اجڑی حرام ہے یا مکروہ ہے۔ نہیں تو میرا نمبر یاد کر لیں اور نمبر نوٹ کر کے آپ جس کو کہہ رہے ہیں آپ ان کو بتا دیں کہ لیجیے ان سے بات کیجیے، میں ان کو دلائل سے سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ آگے خلیل الرحمان صاحب ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر داڑھی والا اذان دے تو کیا حکم ہے؟ خلیل الرحمان صاحب، بغیر داڑھی والا اذان تو وہ ہے، ایک نماز سے چھوٹی ہے، نماز بھی پڑھا دے تو نماز ہو جائے گی، جماعت کروا دے جماعت ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اچھا ہو، متبع سنت ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر داڑھی والے نے خلیل الرحمان صاحب اذان دی تو اذان نہیں ہوگی، اذان ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں، کوئی حرج نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھو کسی کے پیچھے، فاسق فاجر کے پیچھے، تو نماز ہو جائے گی۔ آگے ایک حدیث ہے، فرمایا اگر متقی کے پیچھے نماز پڑھو گے تو وہ ایسا ہے جیسے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا۔ تو متقی کے پیچھے نماز پڑھنا اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فاسق فاجر کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہم ہوتے کون ہیں کسی کو فاسق فاجر قرار دینے والے؟ ہم ہوتے کون ہیں کسی کو گمراہ قرار دینے والے؟ ہم ہوتے کون ہیں کسی کو گنہگار قرار دینے والے؟ میرے عزیز یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نہ بنے، مخلوق مسلمان کلمیہ ہے، اللہ بن جاتی ہے یا رسول بن جاتی ہے۔ جو چیزیں اللہ پوچھے گا قیامت کے دن اس میں حکم لگا دینا یہ شریعت سے تجاوز ہے، حدود سے تجاوز ہے۔ یوں سمجھو جیسے آپ کریز سے باہر نکل کر آپ چھکے چوکے مارنا شروع کر دیں اپنی پسند کے مطابق، تو شریعت اپنی پسند کا نام نہیں ہے، شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا نام ہے۔ اذان ہو جائے گی پیارے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر کون سا ہے؟ بہتر متبع سنت ہے، لیکن اذان پر اعتراض نہ کریں، اس پر اذان اس کو دینے دے، ہو سکتا ہے اسی اذان کی برکت سے اللہ اس کو داڑھی کی توفیق دے دے، اذان کی برکت سے اللہ اتباع سنت کی توفیق دے دے۔ میرے عزیز آپ نفرت کریں گے اور اس کی مسجد آنا چھوڑ دے گا، یہ نہ کریں، یہ غلطی نہ کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح کسی نے ساتھی نے سوال پوچھا کہ گھر پر کر سکتے ہیں، اب مجھے اس کے ساتھ پریکاش کہا، پریکاش گھر پر کر سکتے ہیں۔ پریکاش اگر کھانے پینے کا نام ہے، مجھے نہیں معلوم ہے پریکاش کے خالصاً غالباً یہ ہندی کا وہ ہے، یعنی ہندو پریکاش بولتے ہیں، اب یہ معلوم نہیں اس کا مطلب کیا ہے، آپ مطلب بتا دیجیے گا، میں آپ کو اس کا وہ جواب دے دوں گا انشاءاللہ، میں معذرت کرتا ہوں۔ ساتھی نے سوال پوچھا قضاء عمری 2 رکعت میں ادا ہو سکتی ہے؟ میرے عزیز 2 رکعت میں 2 رکعت ہوتی ہے، پوری نمازیں دنیا بھر کی، پوری نمازیں زندگی بھر کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے لا علم ہے، بیچارہ کم فہم ہے، کم علم ہے، غلطی کر رہا ہے اور یہ غلطی پر اکسا بھی رہا ہے۔ اس طرح دنیا میں کوئی دارالفتاء اگر آپ کو کہہ دے تو میری سزا ہوگی کہ جناب 2 رکعت کے بدلے میں زندگی بھر کی قضاء عمر ہو جائے، ایسا نہیں ہے، غلط فہمی ہے، غلط علم کے بنیاد پر چلایا گیا ہے۔ جن کو علم نہیں شریعت کا، شریعت کو نہیں جانتے، وہ تو کہہ دیں گے کہ 2 رکعت کے بدلے میں زندگی بھر کی نمازیں معاف ہو جائے گی۔ جو صاحب علم، صاحب مطالعہ ہے، دارالفتاء سے تعلق، فتوے سے تعلق رکھتا ہے، دنیا میں کوئی ایک شخص فتویٰ نہیں دے گا، تو یہ غلطی ہے، ایسا نہ کریں۔ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اتنی نمازیں ادا کرنی پڑے گی،
2 رکعت پڑھ کر آپ زندگی بھر کی نمازیں معاف کرانا چاہیں، قضا کروانا چاہیں، نہیں ہوگی میرا۔ ایک عورت اکیلی کراچی سے جدہ جا سکتی ہے حج کے لیے، وہاں سے آگے اس کا شوہر لے لے گا، میرے دین ان کے حج ہو جائے گا، اس میری بہن کا حج بھی ادا ہو جائے گا، اجر بھی مل جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا، آگے یہ محرم بھی مل جائے گا۔ لیکن جو کراچی سے جدہ ہے یہ شریعت منع کرتی ہے یہ محرم کے بغیر نہ ہو۔ جب شریعت کہتی ہے محرم کے بغیر نہ ہو تو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ اس وقت محرم نہیں ہے، محرم بغیر میں سفر نہیں کر سکتی تو آپ مکلف نہیں ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ سفر ہی نہ کریں، آپ کو منع کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ گناہ ہوگا، جدہ سے کراچی، کراچی سے جدہ، یہ جو اکیلی سفر کرے یہ گناہ ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں حج نہیں ہوگا، حج ہو جائے گا، حج اس کا ہو جائے گا۔ اردن میں دریا اور سمندر کی ہر چیز کھانے کو حلال سمجھا جاتا ہے۔ میرے عزیز، ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ اور فرمان وہ بھی حدیث سے ہے، اور وہ حضرات حنابلہ ہیں، ان پر تنقید نہ کریں، نفرت نہ کریں، ان کے خلاف لوگوں کو نہ ابھاریں۔ آپ حنفی ہیں، میں بھی حنفی ہوں۔ ہم حنفی صرف دریا کی یا سمندر کی مچھلی کو حلال سمجھتے ہیں، دریا اور سمندر کی مچھلی کے علاوہ کوئی چیز حلال نہیں سمجھتے۔ ہم مچھلی کے علاوہ کچھ نہ کھائیں، وہ حضرات ساری چیزیں کھائیں، تو ان کا فتویٰ یہی ہے، ان کا مسلک یہی ہے۔ ان پر آپ تان نہ کریں، الزام نہ دیں، رد نہ کریں، تنقید نہ کریں، ان کو گناہگار بھی نہ سمجھیں، لیکن آپ نہ کھائیں، آپ کے لیے حرام ہے۔ ان کا مسلک یہی ہے، حنابلہ ہیں، کوئی حد نہیں، سارے امام پر حق ہے۔ جس امام نے جو فتویٰ دیا ہے حدیث کی بنیاد پر دیا ہے، وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی پیروی کرتے ہیں سر آنکھوں پر، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کرتے ہیں سر آنکھوں پر۔ ہم مچھلی کے علاوہ حرام سمجھتے ہیں، وہ ساری چیزیں حلال سمجھتے ہیں، وہ سچے ہیں اپنے امام کے مطابق، ہم سچے ہیں اپنے امام کے مطابق۔ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ ریحان نذیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں حامل عورت کو کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے سورج گرہن کے وقت۔ ریحان نذیر صاحب آپ لوگوں کو بتائیں کہ پرانا دور نہیں ہے، ہندو کا دور نہیں ہے، یہ ہندو کی رسم ہے۔ نبی کی سنت بتائیں لوگوں کو، نبی کی سنت یہ ہے کہ سورج گرہن ہو جائے استغفار کریں، توبہ کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں۔ کمرے میں بٹھا کر یہ جو توہم پرستی ہے وہاں ہو جاتا ہے، وسوسے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ یہ ہندو کی خالص رسمیں ہیں، ہندو کی رسمیں چھوڑ دیں، اللہ کے رسول کی فرما برداری کر لیں، یہ اچھا ہے۔ فضائل اعمال میں صلاۃ و تسبیح کے 2 طریقے بتائے ہیں۔ ریحان نذیر صاحب میں نے پہلے بھی اس میں جواب دیا تھا، آپ پھر پوچھیں گے پھر بتاؤں گا، آپ کا خادم نو کر، آپ 1000 دفعہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ 1000 دفعہ پوچھیں گے، میں 1000 دفعہ جواب دوں گا انشاءاللہ۔ کوئی کا بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بار بار پوچھا کریں جو چیز سمجھ میں نہ آئے، موت تک پوچھیں، موت تک بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ صلاۃ و تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہے، جتنا چیز شریعت میں اتنا پڑھیں۔ جیسے اگلا سوال آپ نے پوچھا پورا پڑھ سکتے، پورا نہ پڑھیں، پورا نہ پڑھیں، یہاں تک پڑھیں۔ ہر رکعت میں 75 بار پڑھیں گے، ٹوٹل 4 رکعت کی نماز ہے، یہ 300 بار پڑھنی ہے۔ 75 بار میں ایک دفعہ 15 بار ہے، ہر رکعت میں 75 بار، اور اس میں ایک دفعہ 15، باقی 10 دفعہ۔ 15 کب ہے؟ فاتحہ سے پہلے 15 بار ہے، ہر رکعت کی فاتحہ سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار فاتحہ سے پہلے۔ سورت فاتحہ سورت کے بعد 10 بار، رکوع میں 10 بار، رکوع میں کھڑے ہوں گے 10 بار، سجدے میں پھر 10 بار، پھر سجدے سے جلسہ 10 بار، پھر سجدہ 10 بار، پھر کھڑے ہو جائے گی، پھر دوسری رکعت شروع ہو جائے گی۔ تو یہ 75 بار ہو گئے، 75 75 75 75 300 بار ہو گئے۔ یہ صلاۃ تسبیح ہے، نیت بھی تسبیح کی کریں گے۔ یہ نفل ہے، 4 رکعت کی ہے، 2 کی بجائے 4 رکعت کی ہے، اور بڑی فضیلت والی ہے، ضرور عمل کریں۔ روزانہ ہو سکے تو بہتر ہے، نہیں تو ہفتے میں 1 دفعہ، اور نہیں تو مہینے میں 1 دفعہ، نہیں تو سال میں 1 دفعہ، یا زندگی میں 1 دفعہ ضرور پڑھیں، اس کو چھوڑیں۔ ہمارے لوگ کبوتر کو حرام سمجھتے ہیں، کہ کبوتر حرام ہے؟ میرے عزیز، آپ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کبوتر حرام نہیں ہوگا۔ جس کبوتر کو میرے اللہ نے بیت اللہ کے اندر پناہ دی ہے، جس کبوتر کو میرے اللہ نے مدینہ منورہ کے اندر پناہ دی ہے، وہ حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ بیت اللہ میں کبوتر بیٹھتا ہے، بیت اللہ کے باہر کبوتر چوک مشہور ہے، دنیا کے حاجی عمرے کرنے والے آ کر کبوتر چوک میں دانہ ڈالتے ہیں، اور ان کا قیام حرم میں ہے، حرم کے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔
اور وہ طواف بھی کرتے ہیں کبوتر. وہ کبوتر حرام نہیں ہے، حلال ہے، کوئی حرج نہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں تو غلط سمجھتے ہیں، ان کو کسی نے غلط پٹی پڑھائی ہے. میرے دوست نے کہا انڈا کھانا جائز نہیں ہے. میرا عزیز آپ اپنے دوست کو بتا دیں ٹھیک ہے آپ حرام سمجھتے ہیں، شاید ہندو کے عقیدے کے مطابق حرام سمجھتے ہیں، آپ نہ کہیں، آپ کھاتے رہے، آپ حلال ہیں. اگر کوئی دنیا کا شخص، دنیا کا کوئی دارالفتہ، دنیا کا کوئی مفتی اس کو حرام نہیں کہہ سکتا. جس چیز کو شریعت حلال قرار دے دے وہ ہندو کے عقیدے سے متاثر ہو کر کوئی حرام کہے گا تو حرام نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن اگر یہ حرام ہوتا انڈا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر نہ کرتے انڈے کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کا اجر ملتا ہے. جمعہ کے دن پہلے مسجد میں جائے، پھر گائے کا، پھر بکری کا، اسی طرح چلتے چلتے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد انڈے کا اجر ملتا ہے. انڈے کا اجر جمعے والے کو ملنا، نبی کا فرمانا، یہ حرام کی دلیل نبی نہیں دے سکتا، حرام کی مثال نبی نہیں دے سکتے، حرام کی مثال نبی نہیں فرما سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انڈے کا فرمایا تو سمجھو حلال ہے، حرام نہیں ہے. آپ کے دوست کے کہنے سے یا کسی ہندو کے کہنے سے انڈا حرام نہیں ہوگا، حلال ہوگا. حلال جانور کا انڈا حلال ہے، حرام جانور کا انڈا حرام ہے. فرض کرو کتا، فرض کرو مثال دے رہا ہوں، کتا انڈا نہیں دیتا لیکن کتا حرام ہے، اگر یہ انڈا دیتا تو حرام ہوتا. مرغی حلال ہے، انڈا دے گی تو حلال ہوگا. کبوتر حلال ہے، انڈا دے گا تو حلال ہے. اسی طرح جو حلال جانور ہے ان کے انڈے بھی حلال ہیں، جو حرام جانور ہے ان کے انڈے بھی حرام ہیں. پالتو جانور اور پرندے پالنا کیا شریعت میں جائز ہے؟ جی میرے عزیز کل بھی پوچھا تھا، آج پھر پوچھنے میں پھر جواب دے دیتا ہوں. پالتو جانور اور یہ پرندے پالنا جائز ہے. پالتو جانور اور پرندے کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کی بھوک کا خیال کریں، ان کی پیاس کا خیال کریں، ان کی سردی کا خیال کریں، ان کی گرمی کا خیال کریں، ان کو تکلیف نہ ہو. پالتو جانور کو تکلیف ہوئی تو وہ پکڑ کا ذریعہ ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ ایک عورت نے بلی کو تکلیف دی، اللہ نے اٹھا کر اس کو جہنم میں پھینک دیا. اور کئی واقعے ہیں بلی کو بچا دیا سردی سے، اللہ نے اٹھا کے جنت پہنچا دیا. تو جانور کی تکلیف منع ہے، جانور پالنا منع نہیں ہے، پرندے پالنا منع نہیں ہے. پرندوں کو تکلیف دینا یہ منع ہے. جو رب پرندے کی تکلیف برداشت نہیں کرتا اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا ہے، وہ رب بندے کی تکلیف پر کتنا غصہ ہوگا. آج ہم بندوں کو تکلیف دیتے ہیں، اس کے لیے فتویٰ نہیں پوچھتے، پرندوں کو تکلیف پر فتوے پوچھتے ہیں. تو میرے دین سب سے بڑی تکلیف جو حرام ہے وہ بندے کو تکلیف دینا ہے. گالی دینا، غیبت کرنا، برائی کرنا، نفرت کرنا، الزام دینا، تانا دینا، غلط پوسٹیں چلانا، جھوٹی خبریں بتانا، یہ سب تکلیف ہے بندے کو. یہ حرام ہے کتے کی طرح. کتا تو نہیں کھاتے لیکن یہ سارا دن مسلمان حرام کام کرتا ہے. اس حرام کام کی وجہ سے نبی فرماتا ہے اس کی زندگی بھر کی عبادت ضائع ہو جائے گی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. کسی نے قرآن کی قسم کہی کہ تمہیں قرآن کی قسم تم فلاں کے گھر نہیں جاؤ گے. میرے عزیز حلال کام کے لیے قسم نہیں اٹھائی جاتی. حلال کام آپ کا رشتہ دار ہے، دوست ہے، آپ اس کے گھر جانا جائز ہے، اس کو شریعت نے جائز قرار دیا، اس کو آپ حرام نہیں قرار دے سکتے. اس کو اگر کسی نے کہا کہ تمہیں قرآن کی قسم، اس کا یہ کہنا تمہیں قرآن کی قسم، اسے قسم نہیں ہوتی. اس کے کہنے سے قسم نہیں ہوگی، نہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا. اس کو گناہ ہوگا کہ اس نے غلط الفاظ کہے یا غلط ابھارا، بائیکاٹ کرنے کا کہا، رشتہ ختم کرنے کا کہا، اس کے لیے حرام ہے، اس کے لیے گناہ ہے. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ آنا جانا رکھیں، کوئی حرج نہیں، نہ کفارہ ہے نہ حرج ہے. سوال پوچھا تعویذ پر معاوضہ لینا اور دینا. میرے عزیز تعویذ کے بارے میں پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ نے پھر پوچھا پھر بتاؤں گا، پھر پوچھیں گے پھر بتاؤں گا. تعویذ کے بارے میں ایسے ہے جیسے علاج کروا دینا. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ تعویذ سے اثر ہوگا تو وہ حرام ہے. تعویذ سے کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ اپنے قدرت سے اس میں اثر ڈالتے ہیں. یہ یقین کرنا تعویذ سے اثر ہوگا حرام ہے. یہ یقین کرنا کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، یہ علاج ہے، یہ ایک تدبیر ہے، یہ ایک ٹونے ہے. علاج مسبب الاسباب اللہ ہے، یہ سبب ہے. مسبب الاسباب اللہ ہے، یہ علاج ہے. ڈاکٹر اور شفا دینے والا اللہ ہے.
تو یہ یقین کرنا شفا اللہ دے گا، کام اللہ کی طرف سے ہوگا. تدبیر یہ کر رہے ہیں لیکن اللہ مسبب الاسباب بنا کے اللہ کام کر دیں گے. جس کام کے لیے کریں گے اس کا لینا بھی جائز ہے، معاوضہ لینا بھی جائز ہے اور دینا بھی جائز ہے. تو لیکن یقین تعویذ پر نہ ہو، یقین اللہ پر ہو تو کوئی حرج نہیں. یقین تعویذ پر ہو تو حرام ہے، چھوڑ دینا چاہیے. کوئی تعویذ میں اثر نہیں ذاتی طور پر. میرے اللہ نے فرمایا لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، کوئی چیز دنیا کی نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. تعویذ بذات خود نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، لیکن اللہ پر یقین ہو پھر تعویذ لے تو جائز ہے. یقین تعویذ پر ہو تو یہ حرام ہے.